کا یہاں تشریف لانا عبادت شمار فرمائے۔ جہاں جہاں سے بھی مومنین تشریف لے کر آئے ہیں، دعا ہے خالق کائنات آپ کو قدم قدم پر اس کا اجر عظیم عنایت فرمائے۔ خالق کائنات آپ کو صحت و سلامتی اور سب کو طول عمر عنایت فرمائے۔ عزیزم رفیع اللہ حاجی غلام محمد کی اہلیہ بیمار ہیں، آپ حاضرین کے جتنے بیمار ہیں میرے اللہ، عزیزم توصیف عباس بیمار ہیں، ان سب کو میرے اللہ صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ جملہ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما۔ بزرگان ملت تشیع کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما۔ پروردگار یوسف سید کائنات امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی اصحابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشادہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویقول الذین کفروا لسنا مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اخوات الحسین وعلی اصحاب الحسین صلوات۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں عزادار بنایا ہے، غدار نہیں بنایا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اللہ کے ان مصطفیٰ، اللہ کے ان مرتضیٰ، اللہ کے ان مجتبی بندوں پر جو اتنے کریم ہیں کہ جب کسی وحشی پر دیکھیں تو اسے انسان بنا دیتے ہیں، جب کسی انسان کو دیکھیں اسے مسلمان بنا دیتے ہیں، جب کسی مسلمان کو دیکھیں اسے صاحب ایمان بنا دیتے ہیں۔ اتنے کریم ہیں جو ان کے در پر آ جائے اسے سلمان بنا دیتے ہیں، جو منہ موڑ کر چلا جائے اسے شیطان بنا دیتے ہیں۔ آج اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کربلا کے 72 کا پہلا عزادار تھا۔ آپ بھی فخر کرتے ہیں نا کہ آپ مظلوم کربلا کے عزادار ہیں، کرنا چاہیے فخر۔ آپ کو زیب دیتا ہے کہ اس بات پر فخر کریں کہ آپ مظلوم کربلا کے عزادار ہیں، لیکن یاد رکھنا سب سے پہلا جو عزادار ہے اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، آج اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ آج اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں
جو سجدہ کرنے والوں کا بھی سردار ہے۔ آپ کی توجہ کا طالب ہوں، ایک امام کا لقب ہے صادق۔ جب صادق کہا جاتا ہے سب کہتے ہیں کہ جعفر صادق کی بات ہو رہی ہے۔ جب رضا کی بات آئے تو سب کہیں گے کہ یہ علی رضا کی بات ہو رہی ہے، جبکہ سارے کے سارے صادق ہیں، جبکہ سب کے سب پر اللہ کی ذات راضی ہے۔ میں کہتا ہوں جب زین العابدین کی بات آتی ہے تو اس وقت سید سجاد بھی زین العابدین کا لقب ملنے کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں اپنے بابا علی جیسی عبادت نہیں کر سکتا۔ ایک دن اپنے بیٹے باقر سے فرمایا کہ اے باقر بیٹا، وہ میرے بابا علی والا صحیفہ ذرا لے کر آؤ کہ جس پر میرے بابا کی عبادت کا تذکرہ موجود ہے۔ امام باقر وہ صحیفہ لے کر آئے، امام زین العابدین نے اس کو پڑھنا شروع کیا، آنکھوں سے گریہ کرنا شروع کیا اور فرماتے ہیں اے باقر بیٹا، کس میں ہے وہ طاقت جو میرے بابا علی جتنی عبادت کر سکے؟ میں کہتا ہوں جس گھر میں علی جیسا عبادت گزار بھی موجود ہو اور لقب زین العابدین سجاد کو ملے، یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت، مرد آباد، نعرہ حیدری، یا نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ کون کہہ رہا ہے؟ سید سجاد، عبادت گزاروں کی زینت جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بابا علی جتنی عبادت نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں سید سجاد کہہ رہے ہیں کہ جو امام کے بیٹے ہیں، جو امام کے بھتیجے ہیں، جو امام کے پوتے ہیں، جو خود بھی معصوم ہیں، معصوم کے بیٹے ہیں، معصوم کے بھتیجے ہیں، معصوم کے پوتے ہیں، جو علی ہیں، جن کا نام علی ہے، جو علی ہو کے بھی علی جیسا نہیں بن سکا، پھر ایسا ویسا علی جیسا کیسے بن سکتا ہے؟ صلوات محمد و آل محمد کے نام پر۔ امام سجاد فرماتے ہیں جو فضیلتیں اللہ نے میرے بابا علی کو عطا فرمائی ہے وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اور امام سجاد نے دشمن کے دربار میں ایک خطبہ پڑھا تھا کہ جس میں اپنے بابا علی کے فضائل کے دریا بہا دیے تھے۔ اپنے مجمع میں بیٹھ کر پڑھنا آسان ہے، دشمن کے مجمع میں جا کر پڑھنا مشکل بات ہوتی ہے۔ ہم سب حسین کے ماننے والے بیٹھے ہیں نا، میں پڑھوں گا کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ سنیں گے آپ کو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ دربار ہو شام کا جہاں پر شامی سامنے ہوں اور سجاد ہو، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور سامنے یزید تخت پر بیٹھا ہو، اس وقت علی کے فضائل پڑھنا اور بات ہے۔ کیسا ماحول تھا وہ میں بالکل مختصر کروں، آپ کو میں زیادہ زحمت نہیں دیتا کیونکہ بزرگ علماء تشریف فرما ہے، انشاءاللہ وہ کچھ زیادہ پڑھیں گے اور آپ کو اپنے علم سے، اپنے فضائل سے اور اپنی اخلاق و کردار سے مستفید فرمائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو چند جملے کہ دشمن کا بازار جہاں پر یزید تھا تخت نشین، لاکھوں کی تعداد میں وہ ہنسنے والے، وہ ناچنے والے، اور یہ یزید جو کتوں اور بندروں سے کھیلنے والا ہے، یہ تخت پر بیٹھا ہے اور اعلان کر کے کہتا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں، یہ ہار گئے ہیں۔ جب یہ کہا نا کہ ہم جیت گئے، سید سجاد کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہار گئے ہیں، اس وقت میرے مولا نے سر کو اٹھایا اور کہا خبردار یہ مت کہنا کہ تم جیت گئے ہو، تم یہی چاہتے تھے نا کہ اذانیں مٹ جائیں، تم یہی چاہتے تھے نا کہ قرآن مٹ جائے، تم یہی چاہتے تھے کہ حلال و حرام ختم
اگر تیرے دربار میں میں اذان نہ دلوا دوں تو مجھے سجاد نہ کہنا. تو چاہتا تھا اذانیں مٹ جائیں، تو چاہتا تھا نمازیں مٹ جائیں، تو چاہتا تھا حلال و حرام آپس میں بدل جائیں، لیکن آج سجاد تجھے بتائے گا کہ نہ ہی اذانیں ختم ہوں گی، نہ ہی نمازیں ختم ہوں گی. محمد کا حلال حلال رہے گا، محمد کا حرام حرام رکھے گا. مت پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، سنو جو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. یزید نے اپنے ایک کرائے کے خطیب کو بلایا. کرائے کا خطیب سمجھتے ہیں؟ کرائے کا خطیب وہ ہوتا ہے جو پہلے کرایہ لیتا ہے، پہلے مطالبہ کرتا ہے، پھر آ کر گفتگو کرتا ہے، وہ ہوتا ہے کرائے کا خطیب. تو یزید نے اپنے کرائے کے خطیب کو کہا کہ آپ منبر پر اور مجھ یزید کی فضیلتیں پڑھ اور بنو ہاشم کے رضائل پڑھ. وہ بدبخت آیا منبر پر، اس نے یزید کی تعریفیں کرنا شروع کی، اس نے بنو ہاشم کے رضائل پڑھنا شروع کیے. جب تھک ہار کر بیٹھ گیا اس وقت سید سجاد نے فرمایا وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرَضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ. اے خطیب تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے بڑے نقصان کا سودا کیا ہے. کون سا؟ تو نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا ہے. تو امام سجاد فرماتے ہیں کہ اے خطیب تیرے لیے لعنت ہو، تیرے لیے ہلاکت ہو کہ تو لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہے. تو میرے مولا نے یہ معیار بتا دیا ہے کہ جو لوگوں کی رضا کے لیے گفتگو کرے وہ ہے یزیدی خطیب، جو اللہ کی رضا کے لیے گفتگو کرے وہ ہے حسینی خطیب. صلوات محمد و آل محمد کی ذات پر. پھر امام سجاد نے فرمایا کہ یزید تو نے تو جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ لیا نا، اب میں سجاد بھی ایک خطبہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ کمینہ تو تھا لیکن جانتا تھا اگر سجاد کچھ بول گئے تو شام میں انقلاب آ جائے گا. اس نے کہا نہیں، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ خطبہ ارشاد فرمائیں. ساتھ دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے سفیر وہ کہتے ہیں یزید یہ انصاف تو نہیں ہے کہ تو نے اپنے خطیب سے خطاب کروایا، یہ تو ایک قیدی ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اگر تو اسے اجازت دے بھی دے تو یہ تیرا کیا بگاڑنے گا. یزید کہتا ہے جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا. اگر اس نے شام کے دربار میں آ کر خطبہ ارشاد فرمایا تو شام میں انقلاب آ جائے گا. وہ کہتے ہیں نہیں یزید، ہم تجھے کہتے ہیں کہ تو اجازت دے. یہ انصاف نہیں ہے کہ تو اپنے خطیب کو اجازت دے اور اس کو اجازت نہ دے. بالآخر یزید نے مجبور ہو کر سید سجاد کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دی. اٹھا میرا مولا سجاد، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن سید سجاد نے اپنی گردن کو اٹھایا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس اوتینا العلم والحلم اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. سید سجاد نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا او یزید اللہ نے ہمیں 6 فضیلتیں عطا فرمائی ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائی. پہلی فضیلت امام سجاد فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں حلم عطا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں سماحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں شجاعت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں فصاحت و بلاغت عطا فرمائی ہے. اور جو آخری فضیلت سید سجاد نے فرمائی ہے وہ کوئی عام فضیلت نہیں تھی، یزید کے منہ پر تماچا تھا. امام سجاد فرماتے ہیں وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. جو اللہ نے چھٹی فضیلت ہمیں عطا فرمائی ہے وہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے، تیری محبت کو نہیں رکھا. تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت.
پاس وہی خطبے کے چند جملے ایسے جملے ہیں کہ انسان عربی سنتا ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے سید سجاد کیا فرما رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے عربی کے چند جملے پڑھوں گا، آپ نے اپنے ذہن کو امام سجاد کے خطبے کی طرف رکھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا منا بأن النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله ومنا أسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة أيها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي۔ اے لوگو جو مجھے پہچانتا ہے تو سو پہچانتا ہے، جو مجھے نہیں پہچانتا تو سنو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ امام سجاد فرماتے ہیں انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن من هم من الركن باطراف الرضا، انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به الى انا ابن من بلغ به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ امام سجاد فرماتے ہیں پہچان میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں۔ امام سجاد فرماتے ہیں تو پہچان میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ملائکہ کو آسمانوں پر نماز پڑھائی۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے گئے کہ انا ابن من بلغ به جبرائیل الى سدرۃ المنتہى، انا ابن من بلغ به اسری من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به جبرائیل الى سدرۃ المنتہى، انا ابن من دنا فتدلى فقاب قاب قوسین او ادنى۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن من ضرب بین ضرب الخراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ۔ امام سجاد فرماتے ہیں پہچان میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ کون علی؟ وہ علی جس نے اپنی پلک جھپکنے کی دیر میں بھی ذات توحید کا انکار نہیں کیا۔ امام سجاد فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا جس نے پلک جھپکنے کی دیر میں ذات توحید کا انکار نہیں کیا، تو اس کا بیٹا ہے جو 60 سال بتوں کا پجاری۔ قبلہ کعبہ تشریف لا چکے ہیں۔ عزادارو، سید سجاد نے اتنا عظیم و شان خطبہ ارشاد فرمایا کہ شامیوں نے دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا۔ جب شامیوں نے زارو قطار رونا شروع کیا نا، اور یزید نے سمجھا کہ اب شام میں انقلاب آنے والا ہے، تو کہتا ہے اے مؤذن آذان شروع کر۔ مؤذن نے آذان شروع کی، اللہ اکبر۔ سید سجاد نے خاموشی سے سنا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سید سجاد نے سنا۔ جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، سید سجاد فرماتے ہیں وہ مؤذن خاموش ہو جا، یزید کی طرف اشارہ کر کے، اور اس مؤذن کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں مجھے بتا تو صحیح جس اذان میں تو محمد کا نام لے رہا ہے، بتا دے تو یہ تیرا نانا ہے یا میں سجاد کا نانا ہے؟ اگر تو یہ کہے کہ یہ محمد تیرا نانا ہے تو یزید یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ تو جھوٹ بولے گا، تو بکواس کرے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں محمد تیرا نہیں میں سجاد کا نانا ہے۔ اور اگر تو یہ مانتا ہے کہ محمد میرا نانا ہے، پھر بتا کربلا میں میرے بابا حسین کو شہید کیوں کر لیا ہے؟ پھر بتا محمد کی بیٹیوں کو قید کر کے گرفتار کیوں کر لیا ہے؟ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، آج دل چاہتا ہے کہ
کہ کربلا کے اس شہید کا تھوڑا سا ذکر کیا جائے کہ جس کی عمر صرف 13 سال تھی، جو امام حسن کا بیٹا تھا۔ امام حسین فرماتے ہیں حسن بیٹا تو جنگ کی اجازت نہ مانگ، تو میدان میں جانے کی اجازت نہ مانگ۔ میں جب اپنے بھائی حسن کو یاد کرتا ہوں تو آپ کے چہرے کی زیارت کر کے میں سکون لیتا ہوں۔ آپ نے بھی اجازت مانگنا شروع کر دی ہے۔ سنو گے عزادارو، شہزادہ قاسم فرماتے ہیں کہ اے چچا جان، کیا میرے لیے شہادت نہیں ہے؟ کیا سب کے لیے شہادت ہے، میرے لیے شہادت نہیں ہے؟ تو امام فرماتے ہیں نہیں میرا بیٹا، تیرے لیے بھی شہادت ہے۔ وہ خیمے میں جو 6 ماہ کا اصغر ہے نا، اس کے لیے بھی شہادت ہے۔ اس وقت چیخ کے تڑپ کے کہتے ہیں بابا کیا یہ کمینے لوگ میری پھپھیوں کے خیمے میں آ جائیں گے؟ کیا یہ کمینے لوگ میری پھپھیوں کے خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ میرا بھائی اصغر تو چل بھی نہیں سکتا۔ میں کہوں گا شہزادہ قاسم ابھی تو صرف سنا تھا اور آپ کی چیخ بلند ہو گئی۔ آنا تھوڑا ذرا تھوڑی دیر بعد اور منظر ہوگا شام غریبہ، اور دیکھ اپنی پھپھیوں کے خیموں میں بدماش آ گئے۔ اجرکم اللہ عزادارو، امام حسین علیہ السلام نے سب شہیدوں کو بڑی جلدی جلدی اجازت دے دی تھی۔ جب علی اکبر آئے نا، انکار نہیں کیا کہ نہ جاؤ، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے علی اکبر کی زیارت کی۔ پھر علی اکبر کو بھی اجازت دی کہ جاؤ اماں اور پھپھیوں کا سلام کر کے میدان کی طرف چلے جاؤ۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ سب سے جو زیادہ دیر لگائی ہے نا اجازت دینے کے لیے، وہی اپنے قاسم یتیم بھتیجے کے لیے دیر لگائی ہے۔ لیکن بالآخر وہ وقت آ گیا جب امام حسین نے اجازت دے دی۔ امام حسن تیار ہوئے اور راوی کہتا ہے اس انداز میں تیار ہوئے، جب خیمے سے باہر آئے اتنا خوبصورت عمامہ پہنا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ وہ کہتا ہے قاسم کے قدم باہر آنے تھے، مظلوم کربلا نے خود الوداع کیا۔ الوداع کرنے سے پہلے اپنے قاسم کو اپنے گلے میں لگایا۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا جب دونوں چچا بھتیجے نے اپنے ایک دوسرے کو گلے لگایا، حسین اتنا رویا، حسین اتنا رویا کہ غشی طاری ہو گئی۔ بالآخر اجازت دے دی۔ شہزادہ قاسم نے بڑی خوبصورت جنگ لڑی۔ عزادارو 13 سال کا تھا نا، وہ ہزاروں سے لڑنے والے، وہ ان کے ہاتھوں میں نیزے تلواریں، 35 ملعونوں کو پہلے فنار کیا، پھر 70 ملعونوں کو فنار کرنے کے بعد ظالموں نے اتنے تیر مارے، ظالموں نے اتنے نیزے مارے، آواز دی چچا اب میری مدد کو آئی ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، اس مقام پر میں یہی کہتا ہوں کہ یتیم بھتیجا ہو اپنے چچا حسین کو مدد کے لیے پکارے، کیسے ہو سکتا ہے کہ مظلوم مدد کے لیے نہ آئے؟ میرے قبلہ نے سعادت الدارین میں لکھا اتنی جلدی آئے اپنے بھتیجے کے پاس کہ پلک جھپکنے کی دیر میں مظلوم کربلا نے دشمنوں کی صفوں کو چیرا، اپنی تلوار کو دشمنوں پر وار کرنا شروع کیا۔ شہزادہ قاسم کے پاس آئے، اپنے قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے قاسم کو سینے سے لگانے کے بعد بس آخری جملہ سینے سے لگانے کے بعد خیموں کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ عزادارو، خیموں کے قریب آ کر جہاں پر علی اکبر کی لاش پڑی تھی نا، اس لاش کے ساتھ آ کر شہزادہ قاسم کی لاش کو رکھا، درمیان میں بیٹھے، ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر